آپ نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا۔ قاب قوسین پہ جا کر بھی کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، ماں کو دیکھا ہوا ہے 6 سال گزارے ہیں، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، اور میں عشاء کی نماز پر مصلی پہ کھڑا ہوتا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور منہ نکال کے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان، ہاں لبیک یا امی، میں کہتا لبیک یا امی، میں کہتا لبیک یا امی۔ یہ دو جہان کا سردار ہے، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، اللہ کا جھنڈا ہے، جس کی شفاعت کے بغیر قدم ہل نہیں سکتے، جس کی شفاعت کے بغیر پل پار نہیں ہو سکتا، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، جس کی شفاعت کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے، جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا، کہ ہائے میری ماں ہوتی میں خدمت کرتا، میں نماز بھی توڑ دیتا اپنی ماں کی صدا پر، بخار پر۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ زندہ ہیں، خدمت کر لو، دعا لے لو۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے، میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ باپ مر گیا نا، میاں ٹیپو دا باپ مر گیا، ساڈا بھائی مر گیا، باپ کیا ہے، باپ کا کیا مقام ہے؟ ایک نوجوان آ کر کہتا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے، میں کماتا ہوں وہ خرچ کر دیتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا، بلاؤ اس کے باپ کو۔ دعویٰ دائر ہو گیا ہے، باپ کی طلبی ہو گئی، باپ کو پتہ چلا میرے پتر میری شکایت کی تو ہاں پاٹ گیا، پتر پیو دی شکایت کرے ہاں نہ پاٹے تو اور کی ہو گئی۔ ایک پتر پیو نو پہ آکھے تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، تو دے پیو تے جڑی حسرت آئی نا میں آج تک نہیں بھول سکیا، اس کا 3 سال میں کول بیٹھا ہوں، وہ پیو نو پہ تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، اس پیو دے جڑی حسرت آئی نا، اس لئے تو میں جاہل ہوں، میں خود دین دا پتہ کوئی نہ، بلکہ اس تو پرانی گل کر رہا ہوں، 35 سال تک میں تبلیغ ہو گئے، اس تو بھی پہلے دی گل میں دستا پہ تو پیو دی حسرت ویکھی نہ جان، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ پیو نو پتہ لگا میری شکایت ہو گئی تو کیتی پتر، وہ تو ہاں پاڑ عرب پیدائشی شاعر ہوندے ہیں، انہوں پتہ لگا وہ ٹریا دربار نبوت تے دل ہی دل شعر پڑھدا گیا، زبان نال نہیں دل ہی دل، اس لیے آیا مسجد جبریل آ گیا، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے کہو پہلے وہ شعر سنا جو تیرے دل نے کہے تیری زبان نے نہیں کہے، تیرا کیس بعد میں سنا جائے گا۔ آپ فرمائے بھائی تیرا کیس پیچھے، پہلے شعر سنا، واقعہ لگا اشہد انک رسول، یا رسول اللہ میں گواہی دینا تو اللہ کا سچا نبی، یا رسول اللہ الفاظ نہیں تھے خیالات تھے، صرف بزم تصور میں آئے اور ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ تو نے کیا کہا تھا کہ جو میں نے پتہ لگا میرے پتر میری شکایت کیتی ہے، تو میں پرانیاں بندیاں کھول بیٹھا، پھر ہوندے نا بندیاں کتنے دے گیا شادی دے تے غمی دے، میں مڑ پرانی بندی کھول بیٹھا، غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعلو بما اجنی علیک بتنحلو، میرا پتر میں تو کوئی نہیں بھولیا وہ ویلا جس سے تو جمیا ہوں، تینوں گڑھارے چاہ چاہ ساڑھے موڈے بھی تھک گئے آئیں، تیرے پیشاب دھو دھو ساڑھے ہاتھ بھی پلید ہو گئے ہیں، ہر خواہش تیرے تے سٹ چھڑ، اذا ذاقتک بالسقم لیلتن لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململو، تو بیمار ہوا ہم بیمار ہو جاتے تھے، تو رویا ہماری ہائے ہائے ہو جاتی تھی، تیری تکلیف ہمارے سینے میں اتر جاتی تھی، ہمارے جگر پھٹ جاتے تھے، تخاف الردى نفسی علیک وانہا تعلم ان الموت وقت مؤجل، ساری رات پہرے دیتے تھے، پتر دا کی حال ہن کی حال، ستا پہ جاگدا پہ، تکلیف تو نہیں، بخار کتنا ہے،
ہن کتنا ہے دوائی دے چھڈی ہے حال حال ہے سد نہ جاوے تکلیف ود نہ جاوے حالانکہ موت اپنے وقت پہ آتی ہے سب کچھ تیرے لیے بنایا ساری دنیا کے دکھ جھیلے تجھے سکھ دینے کے لیے کیا ہوا فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہ مدى ما كنت فیک اؤمل میری ہڈیوں کا رس نکل نکل کے تیری ہڈیوں میں چلتا چلا گیا میری بہار خزاں میں بدلی اور تیری کوپل بہار میں بدلی میں جھک گیا کھڑا ہو گیا میرے پتے جھڑ گئے اور سرسبز ہو گیا اور میری کمر ٹیڑھی ہو گئی تیری کمر جھک گئی مجھے بڑھاپا کھا گیا تجھے جوانی نے اٹھا دیا مجھے بیماریوں نے گرا دیا تجھے طاقت نے اٹھا دیا اب میں نے پچھلی کہانی پر سوچا جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا اسے گود بٹھا کے چلا اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے چلا اس کے لیے میں نے دھکے کھائے اب میں جو بیمار ہوں اب یہ میرا حال پوچھے گا میرا ساتھ دے گا میری خیر خبر کرے گا لیکن ایک دم تیرے تیور چڑھ گئے تیری آنکھیں بدل گئیں اور جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل میں بلاؤں تو جواب نہیں دیتا میں حال پوچھوں تو منہ ادھر کر لیتا ہے یار کو دیکھ کے مسکراتا ہے مجھے دیکھ کے تیرے چہرے پہ تیور چڑھ جاتے ہیں تو میرا دل کٹا اور میں تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچنے لگا میں خواب دیکھے آئے میں جھوٹا میں پتر ہاں اے پیو ہے میں نوکر ہاں اے مالک ہے بھلا پتر بھی پیو نہ لے کر سکتا جو ہے میرے نال کر رہا ہے میں 3 سال خواب دیکھے آئے میں 3 سال خواب دیکھے آئے میں نے یہ نو پالا ہے اس میں نو پالا ہے میرا خیال ہے میں نوکر ہاں یہ میرا مالک ہے لیکن اس سے ایک اعتدال کی زندگی بن گئی بیوی کو حکم دیا خامن سے حسن سلوک خامن کو حکم دیا بیوی سے حسن سلوک ہمارے ماحول میں دیرے میں لوگ بڑے با اخلاق ہوتے ہیں دیرے میں بڑے با اخلاق گھر میں بڑے بدتمیز حسن اخلاق کو گھر تک پہنچاؤ اولاد کو سکھاؤ بڑے چھوٹے کا احترام سیکھو زبان کو گالی سے بچاؤ گالی سے بچاؤ گالی سے بچاؤ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے اور کسی کو ماں بیٹی بیوی کی گالی دینا بڑا جرم ہے اپنی اولاد کو دین سکھاؤ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ وہ اس قابل ہوں کہ وہ باپ کے آگے کھڑے ہو سکیں وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھ سکیں اپنے جب کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا انداز میرا اس دائت میں جنازہ پڑھا رہے ہیں گرمی شدید ہے میرا دل کرے میں لمبا کرا لیکن میرے کچھ اتنا بڑا جنازہ ہے تو دور دور لوگ آئے ہوئے صرف لوگاں دے حیات ہوں میں کھلو گیا ورنہ میرا دل کرے میں ہو رہے لمبا پڑا ہو میرا بھائی میرے گوپے ہوئے نا مولوی صاحب بڑا بڑا جنازہ ہوا ملتان بڑے بڑے عالم فوت ہوئے میں گیا اتھے جنازے دے حالی 3 تکبیر تو بعد حالی اسی دعا پڑھ دے پیا سے کہ سلام پھر گیا پوری دعا نہیں پڑھی گئی سلام کیوں پڑھنا نہ نہ پیو لگتا ہے نہ پھرا لگتا ہے جن شہر برباد ہوئے دکھ اس نہ ہوتا ہے نا اپنے اولاد میں اس قابل کرو میرا پیو دل دے مرض وچ مر گیا پھرا میرا دل دا ڈاکٹر ہے او دا علم مک گیا تے دین دا علم اگا میں ٹریا ہے غسل میں اپنے باپ کو دیتا ہے کفن دیتا ہے جنازہ بھی پڑھیا ہے میاں رئیس خوش قسمت ہے وہ پتر بھی شریک ہے وہ بدریے بھی بنے بھی وہ کتنے علماء انہوں غسل دے رہے ہیں نیک لوگاں دے ہتھاں جو غسل ورنہ غسل کرنا لوگ ہوندے وہ پیسے لے کے غسل کریں میرا کلاس فیلو مریا میاں اکرم سوتھیرا عرب والے میں گیا وہ غسل پہ بتائے جی میں انہوں چاہتے سٹیوں پر کدی این سٹے کدی این سٹے پتر نو پتہ ہوندا وے میں کہ میں غسل دیونا ہے تو این تے نہ کریا جے بھرا نو پتہ ہوندا میں غسل کیویں دیونا ہے تو این تے نہ سٹے اپنے بھرا شریعت بڑا خوبصورت علم ہے اولاد نو جو مرضی پڑھاؤ
پر اتنا ضرور پڑھاؤ کہ ساڑھے پیچھو کو ہاتھ تک چاہ سکیں. پتر قبرے اتار رہے ہوئے، پتر جنازہ پڑھ رہے ہوئے. یا میں اپنے باپ دے جنازے تے ایک کیفیت ویکھی آئی، یا میاں اختر دا جنازہ پڑھایا، یا میاں رئیس دے جنازے تے میرا دل کرے میں لمبا پڑھا، میں ہور ہوئی دعا منگ. جنازے دی ایک دعا نہیں ہے، جنازے دی کئی دعائیں ہیں، کافی ساری دعائیں ہیں. میرا دل کرے میں ساری یہی منگا، لیکن قدرت دی گل سارے ساڑھے جنازے گرمیاں چھٹے. تو مجمع دی رعایت کر کے مختصر دل ہوندا ہے ہور دعا منگی. یہ آخری تا تحفہ، اس تو بعد ہونا سی کچھ بھی نہیں کر سکنے. پتر کھلوتا ہوئے آکھے اللہم اغفر لحی، ہوتا ہے نکل پیو کو پیو ہے. محسن باپ، بھائی، ماں، جنازے دی دعا پڑھن واسطے نہیں ہوندی، منگن واسطے. دعا منگیاں جاندیاں، پڑھیاں نہیں جاندیاں. پڑھن نال کم نہیں بندا، منگیاں کم. آندے ساڑی سندا نہیں. اللہ دے بندے کدی منگیا بھی ہے؟ منگو تو صحیح. آپ دعا پڑھ چھڑنے ہیں، منگدے نہیں ہیں. دعا منگن واسطے ہوندی ہے، اور صرف اولاد منگ سکتی ہے. مولوی صاحب نہیں منگ سکتا، اس پڑھ چھڑنا ہے. ختم پڑھو جی، ختم پڑھو جی. مولوی صاحب پڑھ چھڑیا، مولوی صاحب کوئی مریا جو اس دل نہ پڑھ. اس چند صورتیں یاد ہیں، چند آیاتاں یاد ہیں. ابو ابو کیا امب بھی پے ہون، امرود بھی پے ہون، چھولے بھی پے ہون. بعد چون شیرینی بھی لبنی. کوئی میں تھوڑے کل دا بندہ، میں تھوڑا پھرا ہاں، میں میرے رب نصیب کیتا میں علم پڑھ لیا. لیکن اے وی اڑے بادشاہ آندے انہوں کیا پتا، مینوں ہی چگلائی جائے. چلو میں چگل صحیح، پر اتنا تو منو کہ میں 35 سال قرآن پڑھیا ہے، حدیث پڑھی. اتنا تو من جاؤ میری گل. کچھ بھی نہیں دین پڑھے ہویا، کچھ بھی نہیں جان دے. ساڑھے رسم و رواج ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے میں آدھا پہ کہ ساڑھے رسم والی صاحب آپ بھی ختم پڑھو. ٹھیک اس قرآن پڑھیا ہے، وہ ثواب انشاءاللہ جاوے گا. پر جو کوئی نہ کرے تے نال وہابی نہیں ہو جاندا، وہ مسلمان ہی ہوندا ہے. اپنا پڑھیا کام ہوندا ہے. سنو، ٹیپو میاں ایک باری قل هو اللہ پڑھ کے پیو نو بخشے، تے ساڈے مدرسے دے بچے 100 قرآن پڑھ کے بخشن. اے دی قل هو اللہ زیادہ جسی اس قرآن. میرے اس دیاں بچیاں اپنے منہ نال پڑھن ایک باری قل هو اللہ، ان دی طاقت قبر زیادہ پہنچ. اپنے دا حق ہے. یہ ونگار تو کوئی نہیں بے مولوی صاحب بچے گلے آ جا کے پیو دی قبر تے پڑھے